ارادت اور طریقت میں شامل ہے، اور رہتی دنیا تک یہ ہم شکر ادا کریں رب کا تو ادا نہیں کر سکتے۔ تو میں بات کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جس پر فضل فرماتا ہے ان کو 360 خوبیوں میں سے ایک عطا فرما دیتا ہے اور وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ابو بکر تیرے اندر وہ 360 ہی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو حضرات محترم 573 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آقا علیہ السلام کا بچپن کے واقعات میں سے آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں بھی بچپن میں بت پرستی نہیں کی، شروع سے ہی بیدار تھے، آپ بت پرستی نہیں کرتے تھے، دل اچاٹ تھا آپ کا، اور عام لوگوں کی طرح سیدنا ابو بکر صدیق کا بچپن نہیں گزرا، کھیل میں نہیں گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ جو یار غار مصطفیٰ ہیں، اور آج تک اور رہتی دنیا تک قیامت کے روز ازل تک سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کی رفاقت میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں آپ کے قدمین میں ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کی وہاں برسات ہو رہی ہے، انوارات و تجلیات کی وہاں ہر گھڑی برسات ہوتی ہے۔ صدیق اکبر تیری عظمت پر کیوں نہ قربان جاؤں، تجھے تو مصطفیٰ کی دنیا میں بھی رفاقت ملی ہے، آپ وہ ہیں جو دنیا کے جانے کے بعد بھی یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں۔ قیامت تک میرے آقا کے قریب قرب میں صدیق اکبر کو یہ فیض مصطفیٰ ملتا رہے گا۔ حضرات محترم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بس ایک آخری بات بڑی محبت سے سنیں، اس کے بعد پھر اگلے جمعے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کے بارے میں؟ بڑا غور طلب سوال ہے۔ ابن عساکر کی حدیث میں ہے، کتب حدیث 80 جلدوں پر ابن عساکر بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں جنہوں نے 80 جلدیں لکھی۔ آپ لکھتے ہیں سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر وارث محراب و منبر سخیوں کے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا کہ حضرت صدیق اکبر کی امامت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سنیں اور جھوم جائیں، سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں، راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں مجھے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیحدہ آپ نے بلایا، تنہائی میں بلایا، خلوت میں بلایا، اور آپ نے فرمایا علی تیری امامت کے بارے میں، تیری امامت میرے بعد اس مصلح کی وراثت کے بارے میں میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ مجھے فرمائے علی کے بارے میں کہ اس کو میرے بعد جانشین بناؤں یا نہ بناؤں۔ تو 3 مرتبہ فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے اللہ سے اپنے مولا سے پوچھا علی تیرے بارے میں 3 مرتبہ کہ حضور کہ مالک تو بتا میرے بعد علی میرے مصلح پہ آئے۔ تو 3 مرتبہ جواب ملا، نہیں اے میرے محبوب، اے نہیں میرے پیارے، اے میرے محبوب، اے میرے کریم، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب کریم، نہیں، اس کا زیادہ حقدار صدیق اکبر ہے، اس کا زیادہ حقدار ابو بکر ہے۔ فرمایا آپ نے حدیث کے لفظ ہیں اور میں اس مستند بات کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، میرے آقا نے فرمایا، رب نے مجھے فرمایا نہیں، اس کا حقدار ابو بکر ہے، پھر فرمایا ابو بکر ہے، پھر فرمایا ابو بکر ہے، اور 17 مرزا صاحب نمازیں، قربان جاؤں اس ہستی پر جس کے مقتدیوں میں رحمت عالم ہے، جن کے مقتدی پوری کائنات کے امام نبی میرے مصطفیٰ کے مقتدی ہیں، معراج کی رات سب نبیوں کے امام میرے مصطفیٰ ہیں، قربان ابو بکر تیری شان پر، وہ امام الانبیاء 17 نمازیں آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں پڑھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق جاتے نہیں تھے، حضور فرماتے تھے ابو بکر مصلح پہ آؤ، مصلح پہ آؤ، مصلح پہ آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، جن کی اقتداء میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 نمازیں پڑھی ہیں۔
اللہ کریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیض تا قیامت جاری ساری رکھے، اور آپ کی فضول و برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ ہم جتنے بھی شکر ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں، نقش بندی فیضان، اور یہ بات سماعت فرما لیں، حضرت صاحب یہ اکثر فرمایا کرتے ہیں میرے مرشد کریم۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد میں حافظ صاحب سے بھی کہوں گا کہ میرے مرشد کریم حضور خواجہ خواجگان، فخر اہل سنت، سرمایہ ملک و ملت، حضور لخت جگر سلطان الذاکرین حضرت الحاج خواجہ محمد خالد محمود احمد نقشبندی مجددی دامت برکات مولالیہ، آپ کافی علیل ہیں۔ کل بھی آپ کی طبیعت سی ٹی سکین کے دوران کافی خراب ہوئی، تو میں قاری صاحب سے بھی کہوں گا کہ آج جمعہ کے نماز کے بعد حضرت صاحب کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ یہ اپیل میں نے ہر پلیٹ فارم پہ کی ہے، اور الحمدللہ جماعت اہل سنت کی مرکزی مجلس شورا کے گروپ میں بھی یہ میں نے ریکویسٹ کر کی ہے، اور الحمدللہ علماء و مشائخ کی کثیر تعداد نے رپلائی کیا ہے کہ ہم حضرت صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور کل جمعہ کے اجتماعات میں بھی خصوصی دعا فرمائیں گے۔ اللہ کریم میرے مرشد کریم کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور آپ کا فیض چہار دہانگ عالم میں عام فرمائے، اور آپ کا یہ جامعہ معصومیہ جامعہ الطافیہ سلطان الذاکرین اس کو فیض گاہ عالم بنائے، یہاں سے قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں، اور علماء مشائخ بن کر نکلیں۔ اللہ کریم وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا حضرت